आपका है सय्यद अबरार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ कहने और सुनने से कबल आका नामदा मदनी ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदाए ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक खुदाए ताला का फरमान हरगिज़ झूठा नहीं हो सकता। जब खुदाए ताला ने फरमाया है कि ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, तो हम जब भी सच्चों के साथ होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर मोड़ पर हर कदम पे इंशाअल्लाह हम कामयाब होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि कुरान पाक का फरमान है। इसी तरह हम सच्चे कौन हैं ये कैसे जाने, कैसे समझे, तो इसके लिए हमें बुज़ुर्गान दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने हम तमाम को जो है रास्ता दिखाया है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद जब मुसलमा कज़्ज़ाब का जब फितना उठा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो उस फितने को ख़त्म किया। तो हमारे सामने सबसे बड़े रहनुमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। उस वक्त भी जितने फितने उठे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन तमाम फितनों का जो है ज़ोरदार मुकाबला किया और आप उस पर गालिब आके उन तमाम फितनों को मगलूब फरमाया। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है सबसे बड़ा काम ये किया कि कुरान पाक को जमा फरमाया। इसीलिए आपको जामिउल कुरान भी कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा काम था कि उम्मत के लिए अगर रहनुमाई के लिए सबसे बड़ी चीज़ है तो कुरान पाक है, क्योंकि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे पास दो चीज़ छोड़ कर जाता हूँ, एक कुरान है और एक मेरे अहले बैत। तो इसीलिए कुरान को जमा करना भी ज़रूरी था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हम तमाम की रहनुमाई के लिए, हमारे ईमान बचाने के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को जमा फरमाया और उम्मत को ये बहुत बड़ा तोहफ़ा अता फरमाया। इसके बाद जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो बलवाइयों ने आपको शहीद किया था, तो उनसे बदला लेने और जो कुछ मामला थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो भी मामला थे वो अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, इसके बारे में हमें कलाम नहीं करना है। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। आपने भी जो है तमाम फितनों को जो है अपने इल्म से और अपनी जो है अक्लमंदी से आपने तमाम फितनों को जो है फितनों का खात्मा फरमाया अपने दौर में, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी जो है खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़े हैं। तो बेशक जिसके पास इल्म होता है वो हिकमत जानता है और उसके अंदर बुर्दबारी होती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी हिकमत और बुर्दबारी के ज़रिए उस वक्त के जितने फितने थे तमाम फितनों का ख़ात्मा भी किया और इस्लाम को जो है आगे भी बढ़ाया। फिर उसके बाद इसके बाद हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का दौर आया। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत को अपने आप को कुर्बान करके एक उम्मत को जो है नई ज़िंदगी अता फरमाई। फिर उसके बाद वक्त गुज़रता गया। मैं एक ऐसे ही 5 मिनट के लिए हज़रत ने कहा, मैं वही आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, बाकी जो असल कलाम है हज़रत ही फरमाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इसी तरह हर दौर में कुछ ना कुछ फितने उठते गए और उन फितनों को जो है दबाने के लिए कोई ना कोई अल्लाह अपने बंदों को किसी न किसी बंदे को भेजता और उस बंदे के ज़रिए उन तमाम फितनों का ख़ात्मा होता। जैसे जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे उस वक्त नमरूद का ज़माना चल रहा था। नमरूद की बादशाहत ऐसी बादशाहत थी जिसने 800 साल बादशाहत किया और 800 साल बादशाह। और नमरूद एक ऐसा बादशाह था जिसने सबसे पहले ताज पहना
اور معاملہ بھی یہ ہوا تھا کہ جس وقت نمرود کی 400 سالہ جو بادشاہت تھی وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزری اس کی، لیکن جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ایک لنگڑے مچھر نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا، اور جب بھی اس کے دربار میں کوئی آتا تو اس کے آداب بجا لانے کا ایک الگ ہی طریقہ تھا، لیکن جب 400 سال کے بعد جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اس کی زندگی میں ایسا زوال آیا کہ اس کے دربار میں اگر کوئی منگتا جاتا، کوئی اس کے دربار میں حاضر ہوتا تو اس کے ادب یہ تھا کہ وہ جوتے لے کر جائے اور جوتے نمرود کے سر پر مارے، یہ اس کا ادب تھا۔ ان نمرود کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے فتنے کو ختم کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے فتنے کو ختم کیا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے فتنوں کا خاتمہ فرمایا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جو ہم ایک ایسے دور میں پہنچے جس وقت لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جس وقت لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ نبی علم غیب نہیں جانتے، نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ علم ایسا ہے جیسے گدھے اور چوہڑے اور چمار کو ہے۔ جب یہ بات آئی تو اس وقت خدا تعالیٰ نے ایک ایسے اپنے بندے کو بھیجا جس نے ان تمام فتنوں کا ایسا خاتمہ کیا کہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، ابھی آپ اس کا چرچا، آپ اس کا حساب لگا لیں کہ جتنے بھی ہر دور میں بزرگان دین گزرے ہیں، جن لوگوں نے فتنے کا جو ہے سامنا کیا اور فتنوں کا خاتمہ کیا، ان لوگوں کا نام اب بھی لیا جاتا ہے، لیکن جس حساب سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، اس حساب سے دوسرے لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا، کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہر خاص و عام میں، ہر بچے بوڑھے جوان میں جو ہے اس طرح مقبول ہے کہ ہر بچہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں چاہیے بھی یہ کہ جب بھی ہم ہمارے بچوں کو جب تعلیم دیں تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم دیں۔ یہ آج کے دور میں ضروری اس لیے ہے کیونکہ آج ہر طرف سے فتنوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ جس انداز سے دیکھ لیں، جیسے آج سب سے بڑا جو فتنہ چل رہا ہے وہ لفظیوں کا چل رہا ہے، اور ان کا جو ہے سامنا کرنا، ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ سنی کا لبادہ اوڑھے ہوئے سامنے آتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم اہل بیت اطہار والے ہیں، ہم جو اہل بیت والے ہیں، ہم گھر والے ہیں، تم باہر والے ہیں، بہت ساری بات اوپر نیچے اٹھ پٹانگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں اہل بیت، ہاں ہم اہل بیت سے ہیں۔ کون ایسا مسلمان ہے جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا؟ کون ایسا مسلمان ہے جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت نہیں کرتا؟ بے شک جو مومن ہوگا اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ضرور ہوگی۔ یہ اللہ کا خاص فضل کرم ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی پاک کے صدقے اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ڈالتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم شان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائی ہے، اور اہل بیت اطہار ہمارے سر کے تاج ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی ہے۔ پر اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں ہم کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط اور برا نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے، ہمارے ہاتھ میں دامن اعلیٰ حضرت عطا فرمایا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا دامن ایک ایسا دامن ہے جو چاروں اماموں تک پہنچاتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمایا۔ ہمارا ایمان اگر سلامت ہے تو ہم جس امام کے بھی ماننے والے کیوں نہ ہوں، ہم تمام اماموں کو اپنے امام کے مطابق ہم ان کے مسلک کے مطابق ہم چلتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں کس طرح پیش آنا ہے یہ ہم کو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ اہل بیت اطہار کی کس طرح محبت کرنی ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، وہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھائی ہے۔ تمام چیزوں کا علم اور تمام چیزوں کا ادب ہمیں جو ہے اعلیٰ حضرت نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے بچوں کو اگر کسی چیز کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تھوڑی اس کو سمجھ آنے لگتی ہے تو علماء نے حکم دیا کہ جب بچوں کو تعلیم دو تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسے بتاؤ، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کے بارے میں اس کو بتاؤ گے تو وہ سوال کرنے لگے گا کہ خدا تعالیٰ تو وہ کہاں ہے، کیسا ہے، وہ سمجھ نہیں پائے گا بچہ۔ اب ہم اگر اس کو یہ کہتے ہیں کہ خدا اوپر ہے تو خدا تو مکان سے پاک ہے، تو بات غلط چلی جائے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا بڑی بڑی کتابوں میں کہ جب تمہارے بچوں کو تعلیم دینا شروع کرو
تو ان کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی، انہوں نے اعلان نبوت کب فرمایا، انہوں نے کتنی شادیاں کی، اور انہوں نے جو ہے کتنے سال مکہ میں زندگی گزاری، کتنے سال مدینے میں زندگی گزاری۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب اس کے دل میں آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ ہمیشہ ہمیشہ عاشق رسول ہی بن کر رہے گا۔ اور اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ ہمیں ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے بچوں کو دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جب بچہ تھوڑے جب عقل سنبھال لے تو اس کو بتائے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، اعلیٰ حضرت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، اور اعلیٰ حضرت نے امت کے لیے کیا کیا جو قربانیاں دی اور کیسی کیسی دینی خدمات انجام دیے۔ جب ہم بچوں کو بتائیں گے، جب بچے کے ہاتھ میں دم اچھے طریقے سے ان کے ہاتھ میں جب دامن اعلیٰ حضرت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بچہ کہیں پر نہ رافضی ہوگا، نہ وہابی ہوگا، نہ دیوبندی ہوگا، نہ گمراہ ہوگا، بلکہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا رہے گا، اولیاء کرام کی شان بیان کرتا رہے گا، اور علماء اہل سنت کے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ عزت کرتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، اور اللہ تعالی ہم تمام کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اور ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیانات ہیں تو اہل سنت کے اکابرین کے ملفوظات، بیانات، ان کی رہنمائی اور ان کے پوڈ کاسٹ معمار ملت چینل سے نشر کیے جاتے ہیں۔ تو معمار ملت چینل کے ناظرین کے لیے اسی حوالے سے ایک میسیج اگر آپ عطا کریں تو نوازش ہوگی۔ آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس چینل کو چلانے والے جو بھی حضرات ہیں آپ سے جو بن پڑے ان کا تعاون بھی کرتے رہیں، جس طرح سے بھی آپ کو جب بھی وہ یاد کریں آپ لبیک کہتے ہوئے فوراً حاضر ہو جائیں، اور ساتھ ہی آپ اس چینل کے ساتھ لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں، یعنی خود بھی سبسکرائب کر لیں اور لوگوں سے